بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ہمارے معاشرے کے اندر وظائف کی جو ہے وہ بہت کثرت کی جاتی ہے، کثرت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ صبح کے وظائف الگ ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے کے وظائف الگ ہیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کے پڑھنے کے وظائف الگ ہیں۔ مختلف قسم کی حاجات کے لیے ہم وظائف کرتے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر المیہ یہ ہے کہ وظائف اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، کسی کتاب سے دیکھا، اس کے فضائل سنے تو اس وظیفے کو شروع کر دیا، پھر کسی اور کتاب میں کوئی اور وظیفہ دیکھا، اس کے فضائل دیکھے کہ اس کے فضائل تو بہت ہی اچھے ہیں، تو پھر وہ وظیفہ شروع کر دیا۔ کوئی سورہ یاسین کا وظیفہ کر رہا ہے تو کوئی سورہ مزمل کا وظیفہ کر رہا ہے، کوئی اللہ الصمد کا وظیفہ کر رہا ہے تو کوئی آیت کریمہ کا وظیفہ کر رہا ہے۔ وظائف تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان تھوڑا بہت عملیات سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر وہ باموکل وظائف بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ سورہ فیل باموکل پڑھ لی، سورہ اخلاص باموکل پڑھ لی، یا کوئی اور صورت جو ہے وہ باموکل پڑھ لی، اس کے بعد جو پھر تباہی شروع ہوئی تو پھر اس سے خود بھی برباد ہوئے، گھر والے بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، قرآن کی کوئی آیت لی، اس کا ترجمہ دیکھا اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ کسی کو خیال آیا کہ کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمہ اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ دماغ ہی پھر گیا۔ ایسا وظائف کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، یا ہم جو کثرت وظائف کرتے ہیں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ گفتگو اس حوالے سے کروں گا اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جو لوگ کثرت وظائف کرتے ہیں وہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، جو لوگ اپنی مرضی سے وظائف کرتے ہیں وہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، جو لوگ کتابوں سے یا پنجسورے سے دیکھ کر وظائف کرتے ہیں اور اس تعداد کو اپنی مرضی سے بڑھا لیتے ہیں، وہ بھی مشکل کا، مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، وظائف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جتنے بھی نورانی کلمات ہیں، یہ وحی الہی ہیں یا اسماء الہی کے جتنے کلمات ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ظاہر میں حروف ہیں، باطن کے اندر نور ہیں۔ پھر نور ہونے کے ساتھ ساتھ ہر اسم سے یا ہر آیت سے یا ہر صورت سے وابستہ کئی قسم کی پوشیدہ مخلوقات ہیں، جن میں موکلات بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور دیگر اور پوشیدہ مخلوقات ہیں جو ان سے وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ جو نورانی کلمات ہیں یہ ان کی خوراک ہوتے ہیں۔ میں عام الفاظوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے اپنی مرضی سے کوئی وظیفہ، میں نے پنجسورے سے، کتاب سے یا کسی کی زبان سے کوئی وظیفہ سنا، پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں پڑھتا گیا، میرے پڑھنے سے ہو کیا رہا ہے؟ میرے پڑھنے سے جو چیزیں میں پڑھ رہا ہوں ان کلمات کی ادائیگی سے ایک تاثیر پیدا ہو رہی ہے، ایک نور، ایک روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ روشنی میرے دل پر، میرے دماغ پر، میری اعصاب پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ انسان کی یہ جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، در حقیقت یہ آنکھوں کا ایک نور ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر بالفرض اس نور کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ ترقی ہونا شروع ہو جائے، یہ نور بڑھتا جائے، یہاں تک کہ آپ کو رنگ نظر آنا شروع ہو جائیں، آپ کو دیگر چیزیں یا مخلوقات نظر آنا شروع ہو جائیں، اور نظر کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ پر اور آپ کے اعصاب پر، اعصاب کیا ہے
کہ آپ کے دماغ سے آپ کی گردن، آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی سے یہ تمام تر جو انرجی ہے، رگیں ہیں، یہ روشنیاں ہیں، یہ آپ کے پورے جسم کے اندر پھیل رہی ہیں۔ اب اس ریڑھ کی ہڈی کے اوپر جو ہے وہ نور کا، روشنیوں کا بوجھ بڑھتا جائے گا، آپ کو کمر کا عارضہ ہو جائے گا، کمر کا مرض لاحق ہو جائے گا، آپ کے لیے بیٹھنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ جو لوگ وظائف کرتے ہیں وہ کمر درد کا شکار ہر صورت ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روشنیاں بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب وہ آپ کی برداشت سے باہر ہیں۔ اتنی انرجی آ رہی ہے کہ آپ کی جو مشین ہے، آپ کا جو برین ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، اس کو جذب نہیں کر پا رہا ہے، اور نہ کرنے کی وجہ سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے گی، آپ کی طبیعت کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، آپ کا دل جو ہے وہ بے چین رہنے لگے گا، آپ کی عقل جو ہے وہ، آپ کے حواس جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا آپ کے جسم کے اندر ایک لیول مینٹین ہے۔ مثلا خوراک آپ اس مقدار تک کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ سانس لینے کے لیے آپ کے جو پھیپھڑے ہیں ان کا ایک سائز ہے، آپ اتنا سانس لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لے ہی نہیں سکتے۔ اب اگر آپ اس سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا کہ بجائے آپ کو فائدہ ہونے کے لیے آپ کو وہ چیزیں نقصان کا ذریعہ بننا شروع ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوا، وظائف پڑھتا جا رہا ہوں، نور بڑھتا جا رہا ہے، روشنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہونا شروع ہو گیا، طبیعت خراب رہنے لگی، طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، سر کے اوپر بوجھ محسوس ہوا، کندھوں کے اوپر بوجھ محسوس ہو رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت میں ایک بوجھل پن ہے، کہیں جانا چاہیں تو جا نہیں پا رہے، سوچنا چاہیں تو سوچ نہیں پا رہے، عجیب نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر وظائف جو ہیں، اس عمل کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور اس کا رد عمل روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، میں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت دے دوں۔ یہ کنڈیشنز تو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جیسے میں نے ایک پنجسورے سے یا کسی کتاب سے ایک وظیفہ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب کیونکہ وظیفہ پڑھنے کا شوق اتنا تھا، حدت اتنی تھی، شدت اتنی تھی، میں نے سوچا کہ جی 100 دفعہ تو بہت کم ہے، میں اس کو 200 دفعہ پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے 200 کے دفعہ میرے شوق میں نے 300 دفعہ پڑھ لیا۔ اب میں 300 دفعہ پڑھتا جا رہا ہوں، اس چیز کی جو انرجی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، میں اپنی مرضی سے کرتا چلا جا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ میرا روزگار ختم ہو گیا، میرے روزی کے اسباب بجائے بڑھنے کے، جو میں سوچتا تھا کہ وظائف کرنے سے بڑھیں گے، وہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ کم ہونے کے بعد آپ کے گھر کے اندر معاشی طور پر تنگی آنا شروع ہو گئی، اور آپ اس بات میں عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہیں کہ میں تو وظائف بھی کر رہا ہوں، پھر بھی معاشی تنگی، نوکری ختم ہو گئی، کاروبار کا جو سلسلہ تھا وہ کم ہونے لگا۔ تو پھر میں کیا سوچ رہا ہوں کہ شاید کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، شاید جادو کا معاملہ ہو گیا، شاید نظر بد کا معاملہ ہو گیا۔ ہرگز ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کا رد عمل ظاہر ہو رہا ہے۔ کیوں رد عمل ظاہر ہو رہا ہے، ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وظیفے کا جو بنیادی مقصد تھا، اس کو پڑھنے کا جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ اس وظیفے کو اختیار کریں گے، دنیاوی معاملات سے آپ بیزار ہوتے جائیں گے، اور آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں گے۔ اب کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر آپ کا کاروبار بسا ہوا ہے، آپ کے دل کے اندر آپ کی جائیداد یا آپ کے مال اسباب کی محبت بسی ہوئی ہے، اب آپ کے دل کے اندر آپ کی زندگی بسی ہوئی ہے، آپ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اور وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا رجوع جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف ہو جائے۔ تو کیا ہوگا کہ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، آہستہ 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 وہ جتنے بھی معاملات تھے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر در حقیقت آپ
اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کر سکیں۔ وظائف ایک پوری سائنس ہے، اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، سراسر نقصان اٹھائیں گے۔ اگر آپ کسی کتاب سے کرتے ہیں تو جتنا اس میں لکھا گیا ہے آپ اس کو سوچ سمجھ کر اچھی طریقے سے فیصلہ کر کے پھر کریں۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک دفعہ استخارہ کر لیں۔ استخارہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں نے اپنے اس چینل کے اوپر خواتین کے حوالے سے ایک استخارے کی ویڈیو بنائی ہے۔ اس استخارے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی سے اس استخارے کا جواب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استخارہ آپ کو اسی وقت بتائے گا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے اور یہ کام آپ کو نہیں کرنا۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور استخارے کے طریقہ کار کو سمجھیں۔ بالفرض کوئی بات سمجھ نہ آئے تو چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ مجھے آڈیو کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو اس کا جو حل ہے یا جو بھی پریشانی آپ کو آ رہی ہے اس کا جواب ضرور دے دوں گا۔ تو آپ استخارہ کر لیں، استخارہ کہتا ہے اس عمل کو کر لو، تو آپ اس کتابی بات پر یا اس جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اسی طریقے سے کریں جیسا اس میں لکھا ہے۔ بالفرض اگر آپ کسی انسان سے پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کی مکمل رہنمائی لے لیں کہ آیا جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ میں کیوں کرنے جا رہا ہوں، اس کو کر کے کیا حاصل ہوگا، میری نیت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کیا ہوتا ہے فضائل سنتے ہیں، جی بہت اس کے فضائل ہے، یوں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اور ہم شروع ہو جاتے ہیں اور پھر شروع کر لینے کے بعد جن مشکلوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں۔ آیت کریمہ کا وظیفہ کیا تو پاگل ہو گیا، اتنی دفعہ پڑھا تو یہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ در حقیقت یہی ہے اور رجت کا سبب یہی بنتا ہے کہ آپ نے کسی سے اجازت نہیں لی، بنیادی طور پر آپ نے کسی سے رہنمائی نہیں لی، اور جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ عمل کرنا آپ کی روح کے، آپ کے جسم سے، آپ کا جسم جو ہے وہ ان عملیات کو کرنے کا اہل نہیں ہے۔ اگر آپ وظائف کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کسی سے رہنمائی لے لیں، کسی سے پوچھ لیں، اور جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ جو وظیفہ آپ کے لیے منتخب کرتے ہیں یقین کامل کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور جو ہے وہ اس کا آپ کو نفع ہوگا۔ کثرت وظائف سے میں اس لیے منع کرتا ہوں کہ وظائف باطن کے اندر روشنیاں ہیں، ایک ساتھ کئی قسم کی روشنیوں کا ظہور جب ہوگا تو پھر وہ آپ کے لیے بجائے فائدہ ہونے کے لیے فائدہ ہو، اس کا آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری وظائف کی بنیادی مثال کیا ہے جو میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وظائف کی بنیادی مثال یہ ہے کہ اگر آپ زمین میں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں اور آپ ایک گڑھا کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آج آپ نے 5 فٹ گڑھا کھودا، پانی نہیں نکلا، آج کا دن گزر گیا، آپ کل اگر آپ 5 فٹ والے گڑھے پہ ہی محنت کریں تو لازمی بات ہے ایک نہ ایک دن آپ پانی کی سطح تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ لیکن بالفرض آج آپ نے 5 فٹ کھودا، کل آپ نے ایک نیا گڑھا پھر سے کھودنے کی کوشش کی اور آپ 10 فٹ تک چلے گئے، پرسوں آپ نے پھر ایک گڑھا کھودنا۔ یہ مثال ہے کہ روزانہ آپ ایک نئے وظائف کو کر رہے ہیں، آج یہ پڑھ لیا، کل وہ پڑھ لیا، 30 دن یہ پڑھا، 40 دن وہ پڑھا۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے، ایک ہی وظیفے کو لیجئے، اس پر کامل یقین کے ساتھ محنت کو اختیار کر لیں، یقین رکھیں کہ آپ ضرور بالضرور کامیاب بھی ہوں گے، اور جس مقصد کو رکھ کر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ اس میں ضرور بالضرور کامیاب ہو جائیں گے، یا عام الفاظوں میں کہیں کہ اس گڑھے سے پانی کو حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، بشرطے کہ آپ ایک ہی جگہ محنت کریں۔ تو وظائف باطن کے اندر نور ہیں، وہ نور جو آپ کی روح برداشت کر سکے، اور روح کے ساتھ ساتھ اس کا اثر جب آپ کے جسم پہ پڑے تو وہ جسم بھی برداشت کر سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی روح بھی برداشت نہیں کر پا رہی ہے، اور جب اس کا اثر آپ کے جسم پر آ رہا ہے تو آپ کا جسم بھی کئی قسم کی پریشانیوں میں، مسائل میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔
تو وظائف کے حوالے سے میں کثرت وظائف سے منع کرتا ہوں۔ ایک ہی وظیفہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے دین و دنیا کے تمام معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ پھر بھی اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کا کوئی مشاہدہ ہو، آپ کوئی بات مجھے کہنا چاہتے ہو، تو چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ وظائف کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ اسماء الہی ہو، وہ قرآن کی کوئی آیت ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس سے وابستہ مخلوقات ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو اس سے نور پیدا ہوگا، وہ نور ہی در حقیقت اس مخلوق کی غذا ہے، اور وہ اپنی غذا کو لینے آپ کے پاس ضرور آئیں گے، ضرور بالضرور آئیں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اگر وہ آپ کرتے رہیں گے تو وہ مخلوقات آتی رہیں گی، اور پھر کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر وہ مخلوقات آپ کو پریشان کریں گی، کیونکہ ان کو اپنی اس غذا چاہیے جو آپ کر رہے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خود سے کوئی وظائف نہ کریں۔ آپ نے 4 دن کیا، 1 مہینہ کیا، یا آپ کئی عرصے تک کرتے رہے پھر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ بعض مخلوقات اس میں جلالی ہوتی ہیں، بعض مخلوقات جمالی ہوتی ہیں۔ جمالی اکثر چھوڑ جاتی ہیں، جلالی نقصان پہنچاتی ہیں۔ جیسے مثلاً آپ نے سورہ مزمل پڑھنا شروع کی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کتابوں کے اندر سورہ مزمل کے وظائف بہت موجود ہیں، پڑھتے رہے، اب چیزوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا اور کسی بھی وجہ سے آپ نے وہ پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو اگر آپ کا کوئی راہبر ہے، رہنما ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ آپ کو کوشش کرے گا کہ آپ اس نقصان سے بچ جائیں، یا آپ کسی ایسے عمل کو شروع ہی نہ کریں جس کو آپ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو وظائف کے حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وظائف کو معمولی نہ جانیں، یہ آپ کو بنا بھی سکتے ہیں، یہ آپ کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ادویات ہیں، میڈیسن ہے، اس کا آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کو نفع بھی دے سکتی ہیں، آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہیں، آپ کی باڈی اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے اور آپ کی باڈی کے اندر ریئیکشن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وظائف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید ان باتوں پر غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، ان باتوں کو سمجھنا، ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔